الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، سچے انبیاء اور جھوٹے مدعیان نبوت کا فرق چل رہا ہے۔ فرق نمبر 24 بیان ہوا تھا، آج فرق نمبر 25۔ فرق نمبر 25 کیا ہے کہ سچے انبیاء شاعر نہیں ہوتے، یعنی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کو اللہ نے شعر کا علم نہیں عطا فرمایا۔ کیوں نہیں عطا فرمایا؟ اس کی وجہ تفصیلی آگے آئے گی، کیونکہ ان کے پاس اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اور کلام الہی جو ہے وہ حقیقت ہی حقیقت اور اس میں عرفان ہی عرفان اور نور ہی نور ہوتا ہے۔ اور شعر جو ہے یہ تخیلات ہیں، انسان کے ذہن میں جو آیا وہی بے حقیقت بات کو حقیقت کا روپ دے کے ڈھال دیا، جبکہ اللہ کے کلام میں کھوکھلا پن نہیں ہوتا، حقیقت ہی حقیقت، مغز ہی مغز ہوتا ہے۔ اب ذرا سنیے تفسیر اس کی۔ سچے انبیاء شاعر نہیں ہوتے، نہ ہی شعر گاتے ہیں۔ شعر نبوت کے تقدس و طہارت کی شان کے خلاف ہے۔ شاعر اپنی شاعری میں خیالات و تفکرات اور اوہام غیر حقیقی کو الفاظ کا خوبصورت جامہ پہنا کر پیش کرتا ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام بارگاہ قدس کے سچے ترجمان ہوتے ہیں۔ جو بھی زبان نبوت سے بیان کرتے ہیں حقیقت ہی حقیقت ہوتی ہے، بلکہ حقیقت سے بلند و برتر معرفت الہی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے۔ عالم غیب کی عقدہ کشائی ہوتی ہے۔ عقدہ کشائی مطلب غیب میں کیا کچھ ہے اس کا عطا پتہ وحی کے ذریعے ملتا ہے، نبی کے ذریعے۔ رضوان الہی کے حصول کا پیغام ہوتا ہے۔ معاد کی خوبی یعنی آخرت کی اور آخرت کی خوبصورتی کے حصول کا من جانب اللہ نبی ترجمان ہوتا ہے، جو صدق و صداقت اور حق اور حقیقت کا معیار ہوتا ہے، نہ کہ اوہام۔ شعر نبی کے لائق نہیں بلکہ نبی کے لیے تہمت ہے، اور جو شعر و شاعری کرتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، نہ ہی اس کو نبوت دی جاتی ہے، وہ جھوٹا اور کذاب ہوتا ہے۔ بے ایمان و کفار ناہنجار نے، اہل مکہ نے خاتم النبیین علیہ السلام پر تہمت لگائی، جس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ صافات میں عطا کی ہے۔ کیا کہا؟ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ۔ یہ کہا مشرکین نے حضور کو بطور طعنہ کی تہمت لگایا، اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر دیوانہ کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ حق تعالیٰ نے خاتم النبیین علیہ السلام کی طرف سے دفاع کیا اور ان ناہنجاروں کو جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، سورہ یاسین۔ اور ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا، وہ آپ کے لیے شایان شان بھی نہیں، وہ تو محض نصیحت کا مضمون یعنی قرآن اور ایک آسمانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے۔ بعض کلام جو خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع اتفاقاً ہو گیا، یعنی زبان پر کوئی کلمہ ایسا آیا جو شعر تھا یا شعر جیسا تھا، یا منقول ہے وہ شعر نہیں، اور نہ ہی وہ شعر کی تعریف میں آتا ہے۔ جیسے امام بخاری نے نقل کیا، ایک دفعہ حضور نے فرمایا
حل انتی الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، بخاری۔ دوسری جگہ ہے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، یہ بھی بخاری میں ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے کذاب ہونے کی خود ہی دلیل فراہم کر دی کہ اس نے شعر کی کتاب لکھی، اس کا نام ہے قصیدہ اعجازیہ، دوسری کتاب کا نام ہے در ثمین، اردو، عربی اور فارسی میں علیحدہ جمع کر دیا اور ثابت کر دیا کہ وہ جھوٹا دجال ہے، نبی نہیں۔ یہ جو دو کتاب ہے قصیدہ اعجازیہ اور در ثمین، یہ شعر ہی کی اس کی کتاب ہے، تو یہ کتاب شعر لکھ دینا، کہہ دینا، یہ دلیل ہے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ مرزا شاید اس خام خیالی میں ہو کہ شعر کہنا اس کے کمالات میں شمار ہو، اس احمق کو یہ بھی نہ معلوم ہوا کہ یہ خود اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہوگی۔ سچ ہے کہ جھوٹا کذاب اپنے جھوٹ اور کذب اور افطرا ہی سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر موقع پر ہمارے سرتاج خاتم النبیین علیہ السلام کا دفاع بھی کیا اور ناہنجاروں کو منہ توڑ جواب بھی دیا۔ نبی کا دفاع اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہی صداقت کی شہادت ہوتی ہے۔ سچا نبی حق تعالیٰ کی وحی ربانی کو قبول کر کے امت کو سناتا ہے، نہ کہ شعر و شاعری۔ سچا نبی حق تعالیٰ کا فرشتہ ہوتا ہے، فرستادہ ہوتا ہے، اس کا دفاع خود رب العزت خود عرش عظیم سے کرتا ہے۔ جبکہ جھوٹا مدعی نبوت شیطانی تسلط کے زیر اثر ہوتا ہے، وادیوں میں مینگنیاں بٹورتا ہے۔ جھوٹا مدعی نبوت کو شیطان دنیا اور آخرت میں رسوا کرتا ہے۔ جھوٹا اپنا دفاع بھی نہیں کر پاتا، الجھتا ہی چلا جاتا ہے۔ لعنت ہو جھوٹے مدعی نبوت پر۔ سچا نبی کو حق تعالیٰ کی کلی مدد و نصرت ہوتی ہے۔ روح القدس یعنی جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تائید و آمد و رفت اور معیت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ چلو، جبکہ جھوٹا مدعی نبوت پر اللہ اور اس کے فرشتے اور عام مومنین کی لعنت برستی ہے۔ وہ شیطان کے نردے میں رہتا ہے اور شیطانی القاء کی ہوئی باتوں کو اپنی خبیث اور نجس طبیعت کی وجہ سے اور صحیح فہم و فراست نہ ہونے کی وجہ سے شیطانی کلمات کو کچھ اور رخ دے دیتا ہے۔ شیطان جو کچھ کہتا ہے، چونکہ اس کی نفس جو ہے روح خبیث و گندی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، استغفر اللہ۔ یہ بھی غلاظت و نجاست ہے کہ ناپاک کو ناپاک اور نجاست و غلاظت اس کی خبیث طبیعت ہی کو بھاتی ہے، اور طہارت و پاکی سے اس کی طبیعت کو مناسبت نہیں ہو پاتی۔ پاک اور مقدس کلام کا بھی وہ پاک اور تقدس مفہوم کو بحال رکھ نہیں پاتا، کیونکہ طبیعت پر نجاست کا غلبہ ہوتا ہے۔ مزاج میں خباثت اور دجالیت کا مسموم و ملعون گہرا و عمیق اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خوشبو کو بدبو اور بدبو کو خوشبو، ناپاک کو پاک اور پاک سے طبیعت میں نفرت و تکتر ہونے لگتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہی حال ہے اور اس کی جماعت کا اس سے بھی بدتر، ورنہ جس نبی مکرم مطہر مزکا مجلہ منور مصفہ خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و خاتمیت کا فیصلہ روز ازل میں ہی کر دیا گیا ہو اور تمام انبیاء و رسول سے اس کا عہد لے لیا گیا ہو، اور گروہ اور جماعت انبیاء و رسول کے ہر مقدس نبی و رسول نے اس دنیا سے کوچ کرنے سے پہلے اپنے عہد و زمانہ کے لوگوں سے نبی امی خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تصدیق و توثیق کرنے کی تاکید اور وصیت کر دی ہو، اور ہر آنے والے نے اس عہد و میثاق کی مضبوطی سے پابندی کی، اور اس عہد الہی کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمان نبوت نے اعلان کیا گیا، اور قرآن مجید نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ
یاتی من بعد اسمہ احمد کی صورت میں قیامت تک کے لیے ثبت کر دیا، اور اس عہد ختم نبوت کی رحمت عام قیامت کے دن کائنات عالم کے ہر مومن کو ملے گی، اور تمام انبیاء اور رسول بھی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خاتمیت نبوت کی زیر رحمت ہوں گے۔ قادیانیت میرے نزدیک ملت اسلامیہ کے لیے یہودیت و نصرانیت سے بھی زیادہ مہلک اور خطرناک ہے، ورنہ عقل مند آدمی ایک لمحہ کے لیے غور کرے، سوچے کہ جب تمام انبیاء و رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت نبوت کی رحمت کے دامن میں امن و امان قیامت کے روز پائیں گے تو ہم اس کی مخالفت کر کے کہاں جائیں گے؟ اللہ ہم سب کو ختم نبوت پر استقامت عطا فرمائے۔ جی بس